मसीह खुदा उनके ज़िंदा जलाल नाम में आप सबको सलाम। मैं रोबिन्सन सादिक एक बार फिर आपकी खिदमत में खुदा उनके कलाम को लेकर और ज़ोरावर बातों को लेकर हाजिर हूँ और उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। यही मेरी दुआ है हमेशा की तरह आप सब के लिए। और थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ लोग मुझे ज्वाइन कर लें ऑनलाइन ताकि हम अपनी स्टडी में आगे बढ़ें। एक आध मिनट हम देखते हैं। इससे आप सबका अच्छा गुजरा होगा मुझे उम्मीद है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ने लाइक तरीके से, बेहतर तरीके से गुजारा होगा। और ये इवेंट बहुत ख़ास और बहुत मुक़द्दस और बहुत ही इम्पोर्टेंट ना सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए, पूरे दुनिया में जितने लोग हैं हर तरह के, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, किसी भी फ़िरके से, किसी भी मज़हब से, किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखते हो, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं अभी ऑनलाइन हूँ। मुझे कोई कोई प्लीज़ मुझे बता सकता है कि मैं लाइव आ रहा हूँ या नहीं, और प्लीज़ अगर कोई मुझे जवाब दे सके तो। मैं ऑनलाइन हो रहा हूँ सही? या नहीं? मैं ऑनलाइन हूँ? अब मेरी को अब वीडियो और ऑडियो सही आ रही? मुझे यकीन तो है मैं ऑनलाइन में सही पेज पर हूँ अपने। ऑडियो वीडियो मेरी ठीक आ रही है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। ठीक आ रही? चले जी, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे ईस्टर के ताल्लुक से, जो ईस्टर गुजरा, रेजरेक्शन, मसीह का जी उठना। अगर आप क्रिसमस को देखें तो हम एक दिन उसका इवेंट होता है। मैं उसकी अहमियत को कम या ज़्यादा ये ऐसे में नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ईस्टर रेजरेक्शन कितना बड़ा और कितना इम्पोर्टेंट जो है ये दिन है हमारे लिए। कि उससे पहले 40 दिन के रोज़े चलते हैं, फिर बहुत सारे जो चर्चेज़ हैं या वो हैं अलग अलग मिशंस, वो ऐश वेडनेसडे भी मनाते हैं, फिर गुड फ्राइडे होता है, वो तो सभी मनाते हैं। पाम संडे का दिन मनाया जाता है, और फिर मसीह का जी उठने का दिन, ईस्टर का दिन मनाया जाता है। एक तवील ये इवेंट चलता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं आज हम यही सीखेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करेंगे कि इसके नताइज क्या निकले। द रिजल्ट ऑफ द फिनिश वर्क ऑफ क्रॉस, ये सब कुछ हुआ लेकिन उसके नताइज क्या निकले। हम देखते हैं कि रोमियो 8 और उसकी 1 से 8 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई कॉन्डमनेशन नहीं है हमारे ऊपर, नो कॉन्डमनेशन, हम पर सज़ा का हुक्म नहीं है। किस वजह से? हम देखते हैं रोमियो और उसका 5वां बाप और उसकी 18 और 19 आयत हम पढ़ते हैं। नए अहदनामे में रोमियो और उसका 18 बाप और उसका 5वां बाप और उसके 18 और 19 आयत। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ, कौन सा? जो बाग अदन में हुआ। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, सब आदमियों पर, सब पर सजा का हुक्म था।
वैसा ही रास्त बाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। 19वीं आयत, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, आदम और हवा की बात की जा रही है, बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्माबरदारी यीशु मसीह की बात की जा रही है। फर्माबरदारी से बहुत से लोग रासबास ठहरेंगे। ये है फिनिश वर्क ऑफ क्रॉस। यीशु मसीह ने जो किया उसके वसीले से सब के गुनाह उठाए गए, ना किसी एक के, ना दो के, ना कुछ के, बल्कि सब के गुनाह उठाए गए। और मेरे अजीज़ों, गुनाह जो है वो ये डिटेल में बहुत, मैं किस दिन वक्त निकाल कर या इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। गुनाह को शरीयत की अगर आप आंख से देखें, मज़हब की अगर आप आंख से देखें, तो गुनाह एक क्राइम नज़र आता है हमें, क्रिमिनल एक्ट है जिसकी सज़ा है, और कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है गुनाह की सज़ा मौत। लेकिन वो अगर हम मजहबी तरीके से देखें तो ये ऐसी जैसे कोई क्राइम किया और उसकी सज़ा मिल रही है और उसकी सज़ा मौत है। लेकिन गुनाह एक क्राइम नहीं, बल्कि अगर आप मुताला करें बाइबल का और अगर आप इसको खुदा की आंख से देखें कि खुदा इस गुनाह को किस तरह से देख रहा है, इसलिए उसने इसका इलाज भी किया। खुदा इस दुनिया में इलाज करने आया। खुदा गुनाह को एक क्राइम नहीं बल्कि गुनाह को एक बीमारी समझता है। बाइबल मुकद्दस, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, इसको पर मैं डिटेल में जाऊंगा किस दिन। इंसान की आंख से अगर आप देखें, शरीयत की आंख से अगर आप देखें, मजहब की अगर आप आंख से देखें, तो गुनाह आपको एक क्राइम नजर आता है, क्राइम, और जिसकी सजा मौत बताई जा रही है। लेकिन अगर आप खुदा की आंख से देखें, बाइबल की आंख से देखें, ग्रेस की आंख से अगर आप देखें, तो गुनाह जो है वो एक क्राइम नहीं बल्कि एक बीमारी, एक डिजीज नजर आती है। और उस डिजीज का यीशु मसीह ने इलाज किया। जैसे अंधों को शिफा दी, लंगड़ों को चलाया, इसी तरह से गुनहगार, इसलिए खुदा गुनहगार से नफरत नहीं बल्कि गुनाह से नफरत करता है, क्योंकि गुनाह एक क्राइम नहीं बल्कि एक बीमारी है जिसका यीशु मसीह ने इलाज किया, क्योर किया, जिसको सलीब पर। इसी वजह से हम रोमियो 8 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि गुनाह अब जो मसीह में उस पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि उस बीमारी का इलाज यीशु ने कर दिया हुआ। यही है मेरे अजीजों रेजरेक्शन डे। यीशु मसीह का जी उठना इन सब चीजों पर फतह पाना है। यीशु मसीह जो खुदावंद, खुदा था, है और रहेगा, इंसान बनकर पैदा हुआ। ठीक है, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान। यीशु मसीह जो खुदा था, है और रहेगा, इंसान बनकर मसलूब हुआ सलीब पर। यीशु मसीह जो खुदा था, है और रहेगा, इंसान बनकर सलीब पर जान दी, इंसान की सूरत में मुआ। यीशु मसीह जो खुदा था, है और रहेगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा इंसान बनकर। खुदा रूह है, लेकिन इस दुनिया में यीशु मसीह ने जो तकरीबन 32-33 साल गुजारे, इंसान बनकर गुजारे। और सलीब पर जब यीशु मसीह उतारा गया तो इंसान की सूरत में उतारा गया। और जब यीशु मसीह जिंदा हुआ मुर्दों में से, तो वो बदन भी जिंदा हुआ, और वो बदन जो है वो आपको जाहिर करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम मसीह का बदन हो। और वो बदन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यानी मसीह के साथ आप भी मुर्दों में से जी उठे। रोमियो और उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ते हैं,
کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوست ہو گئے تو بے شک اس کے ساتھ جی اٹھنے کی مشابہت بھی اس کے ساتھ پیوست ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بندھن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، اس گناہ کی غلامی میں، اس بیماری کی غلامی میں نہ رہیں، اس کے اکارڈنگ ہمیں زندہ نہ رہنا پڑے یا چلنا نہ پڑے، بلکہ ہمیں مسیح کے مطابق، کیونکہ ہماری پرانی انسانیت، ہماری پرانی زندگی یسوع مسیح نے صلیب پر لے کر، جان دے کر ختم کیا، کہا کہ تمام ہوا، فنش اٹ از فنشڈ۔ یہ ہے ایسٹر، یہ ہے ریزریکشن ڈے۔ جب یسوع صلیب پر کھینچا گیا تو آپ اس کے ساتھ کھینچے گئے میرے عزیزو۔ جب یسوع صلیب قبر میں اتارا گیا تو آپ اس کے ساتھ اتارے گئے۔ بائبل اس چیز کی گواہی دے رہی ہے، اور پاک روح چلا چلا کر اس کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ کیا اس بات پر سب لوگ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں۔ کیا رکھنا چاہیے؟ ہاں۔ کیا اس بات پر سب لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں۔ کیا اس بات پر سب لوگوں کو ایمان رکھنا چاہیے؟ ہاں۔ کیا اس بات کے مطابق لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا گزارنا چاہیے؟ ہاں۔ یہی ہے ریزریکشن ڈے میرے عزیزو۔ صلیب کا کام تمام ہوا، یسوع کی صلیب خالی ہے، یسوع کی قبر خالی ہے۔ اب اس صلیب پر نہ یسوع ہے اور نہ یسوع کے ساتھ آپ، اس قبر میں نہ یسوع ہے نہ یسوع کے ساتھ آپ، بلکہ آپ، پولس اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب جو آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی نہیں بلکہ مسیح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بلیو اٹ۔ اگر آپ اس چیز کا بلیو نہیں کرتے ہیں میرے عزیزو، اگر آپ اس بات کے یقین نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ایسٹر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یا کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے جو اس بات کا یقین نہیں رکھتا۔ پھر وہ ایک عید یا ایک رسم منا رہا ہے، لیکن اگر اس پہ بلیو نہیں رکھتا کہ ایسٹر کو ہوا کیا، ایسٹر ہے کیا، ریزریکشن ڈے ہے کیا، یہ نہیں کہ ہمارا مسیح آیا تھا، مسیح پیدا ہوا اور مسیح پھر صلیب پر چلا گیا اور یسوع تو زندہ بھی ہو گیا، آپ بھی زندہ ہو، یہ خوشخبری ہے۔ صلیب پر کھینچا گیا، بہت مارا اس کو، بہت کوڑے مارے، بہت دکھ اٹھایا ہماری ہے، کس آپ کے لیے اٹھایا ہے، اس لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے لیے تھی وہ یسوع نے اپنے بدن پر کھینچ لی۔ اس لیے وہ عید کا دن ہے، اس لیے وہ بڑا دن ہے، اس لیے وہ آپ کے لیے خوشی کا اور آپ کے لیے تسلی اور اطمینان کا، اور آپ کے لیے وہ عید یا اتنا بڑا دن اس لیے ہے کہ اس دن آپ کو گناہوں سے کفارہ مل گیا، اس دن موت کا زور ٹوٹ گیا، اب اٹرنل لائف، ابدی زندگی آپ جی رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کیا مسیح زندہ ہے؟ آف کورس زندہ ہے، تو آپ بھی زندہ ہیں۔ کب تک مسیح زندہ رہے گا؟ ہمیشہ تک، تو آپ بھی ہمیشہ تک زندہ رہیں گے مسیح میں۔ ایک بات دھیان سے سوچئے گا اور سمجھیے گا، بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ جو جسمانی لوگ ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور میں خدا کا ادنا سا خادم ہو کر اس وقت کچھ جسمانی بات نہیں کر رہا، میں روحانی بات کر رہا ہوں۔ جو روحانی لوگ ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، تو اٹ از آل اباؤٹ اسپرچل تھنگ۔ یہ سب اسپرٹ کی باتیں ہیں، یہ سب مذہبی باتیں نہیں بلکہ روحانی باتیں ہیں، یہ خدا کی باتیں ہیں۔ اب آپ پر کوئی سزا کا حکم نہیں۔ کیا کوئی اس بات پر یقین رکھتا ہے؟ نہیں۔ کیا رکھنا چاہیے؟ ہاں۔ اس وقت جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور جب انہوں نے تعلیم دینا شروع کی تو کون اس کے خلاف ہوئے؟ مذہبی لوگ۔ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ سبت والے دن بھی کھاتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، یہ شفا دے رہا ہے،
یہ اپنے شاگردوں کو نہیں منع کر رہا کہ روزے چل رہے ہیں اور یہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ تو شام کو کھا پی رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ سارے الزام لگے. یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے. یہ کیسے کہہ رہے کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہو جا؟ کیونکہ یسوع مسیح خدا ہے، خدا تھا، سارا اختیار ہے یسوع مسیح کے پاس، اس لیے وہ اس کمانڈ سے کام کرتا تھا اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اور اس وقت بھی مذہبی لوگ یسوع مسیح کہہ رہے جا بیٹی تیرے گناہ ختم ہوا ہے، آئندہ کو گناہ نہیں کرنا. وہ کہہ رہے ہو یہ کیا بات کر رہا ہے، توریت میں تو ایسا نہیں لکھا، مذہب میں تو ایسا نہیں ہے، اس کو تو سزا ملے گی. یسوع نے کہا وہ پہلا پتھر اٹھائے جس نے گناہ نہ کیا. آج بھی جب آپ ریزریکشن ڈے، جب آپ یسوع مسیح کی تعلیم، جب آپ آزادی کی تعلیم، جب آپ بتائیں کہ آپ گنہگار نہیں ہیں اب، اور گناہ کوئی کرائم نہیں بلکہ گناہ ایک بیماری ہے جس کا علاج یسوع نے کر دیا ہوا ہے، تو آج بھی وہی مذہبی لوگ پتھر لے کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا آپ آزاد ہیں، آپ گنہگار نہیں رہے، آپ پاک اور صاف ہیں، آپ روحانی ہیں، آپ آسمانی ہیں. یہی تو یسوع مسیح کی تعلیم ہے. یہی تو یسوع مسیح آج سے 2000 پہلے تعلیم دیتا رہا اور اس کو مسلوب کر دیا گیا. اور آج بھی کچھ شخص میری طرح چند لوگ اگر یہ تعلیم دے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی چرچز کا یا مذہبی لوگوں کا یہی منصوبہ ہے کہ ان کی تعلیم یا ان کو ختم کر دیا جائے. یا ہاں اچھا بولتا ہے ٹھیک ہے، بٹ کرنا وہی ہے. کیا وہ کام نہ کریں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، جو ہمارے اتنے سالوں سے جس ہم چرچ جا رہے ہیں وہی کام نہ کریں؟ تو یسوع کے ساتھ بھی تو یہی بات تھی. لوگ یسوع کی بات مان ہی نہیں رہے تھے اور وہ مذہبی لوگ کہہ رہے تھے ہم اس کی سنیں یا وہ کام کریں جو توریت میں لکھا ہوا، جو موسیٰ نے کہا یا یہ کہا. یسوع نے کہا مجھ سے پہلے جتنے آئے تھے سب چور و ڈاکو تھے. یسوع نے کہا تم ابراہیم کی بات کرے ہو. لوگوں نے کہا بھائی جان کس طرح سے بات کریں، باپ ابراہیم کا ہے. یسوع نے کہا جسے تم باپ ابراہیم کہتے ہو وہ مجھے خداوند کہتا ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں، 30-32 سال کا آدمی ہے، باپ ابراہیم اتنے سال پہلے ہے. یہی تو یسوع پر الزام تھا میرے عزیزو، اور آج بھی. سو بلیو اٹ. آج کون آپ کو سزاوار کہہ رہے ہیں، گنہگار کہہ رہے ہیں؟ گناہوں کی معافی مانگیں، آپ گنہگار ہیں اقرار کریں. کون کہہ رہے؟ پاسٹر، فادر، ایونجلسٹ؟ یا آپ کا اپنا آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ گنہگار ہیں؟ اگر میرے عزیزو یہ باتیں آپ کی زندگی میں ہیں، آپ کے دل میں ہیں، تو پھر ایسٹر کا حقیقی مطلب یا رزلٹ آپ کو نہیں پتا کہ ایسٹر کو ہوا کیا تھا. اگر آپ ایسٹر مناتے ہیں تو پھر ایسٹر کا یقین بھی رکھیں، اور وہ یقین یہ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں کہ یسوع نے میرے گناہ، میری بیماری، میری پریشانی، میرے دکھ، میری تکلیفیں، میرے سارا پاسٹ، میری ہر ایک کمزوری صلیب پر کھینچ لی، اور ایکسچینج، لائف ایکسچینج کی. میری وہ گندی اور غلاظت والی زندگی یسوع نے اپنے بدن پر لی، اور نہ صرف گنہگار بنا بلکہ گناہ بن گیا. بائبل کہہ رہی ہے وہ گناہ بن گیا، گنہگار نہیں، گناہ بن گیا. اور جب یسوع نے صلیب پر جان دی تو گناہ نے صلیب پر جان دی، اس بیماری نے صلیب پر جان دی. اٹ از فنشڈ، تمام ہوا. اور پھر جب یسوع مسیح قبر میں سے جی اٹھا تو بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ وہ جلالی بدن لے کر اٹھا. آپ کا بدن جلالی ہو چکا ہے میرے عزیزو. بلیو کریں اس بات پر، یقین کریں اس بات کا، اس بات پر ریپینٹ کریں. توبہ کا مطلب ہی یہ سوچ کر تبدیل کرنا. یہ نہیں کہ آج سے میں یہ کھاتا ہوں تو پھر آج سے نہیں کھاؤں گا، یا یہ پیتا ہوں یا اب نہیں پی. یہ توبہ کا مطلب ریپینٹ کا مطلب ہے چینج یور مائنڈ. اپنی وہ سوچ کو تبدیل کریں جو آپ خداوند کے لیے رکھتے ہیں، جو آپ ایسٹر کے لیے رکھتے ہیں، یا جو آپ کرسمس کے لیے رکھتے ہیں. وہ سوچ کو تبدیل کریں اور آپ جانیں گے کہ سچی حقیقی مسیحی زندگی یا انسان ہے کیا.
ایوری تھنگس گونا بی چینج. سب کچھ چینج ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ، چیزوں کو سوچنے کا نظریہ، چیزوں کو سمجھنے کا نظریہ، چیزوں کو ساتھ رہنے کا نظریہ، سب کچھ چینج ہو جائے گا. زندگی آسان، خوبصورت اور بہترین ہو جائے گی میرے عزیزوں. بلیو اٹ. ایمان رکھیں اس بات کا، یقین رکھیں اس بات کا کہ وہ آپ سے پیار کرتا تھا اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اس لیے اس نے اپنی جان، اس لیے خدا باپ نے اپنا اکلوتا ایک ہی بیٹا بخش دیا آپ کے لیے، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں. جو کوئی اس پر ایمان رکھے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس پر ایمان صرف یہ نہیں رکھنا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اس پر ایمان یہ بھی رکھنا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا میرے لیے تو کیا. یسوع خدا کا بیٹا ہے، ایگزیکٹلی ہے. یہ نہیں کہ یسوع صلیب پر چڑھا، یس میرے لیے چڑھا، میں اس کے ساتھ مصلوب ہوا. بائبل یہ کہہ رہی ہے. بلیو اٹ. اس چیز کو بلیو کرنا میرے عزیزوں. انفارچونیٹلی، ٹریجکلی، افسوسناک جو بات یہ ہے کہ مسیحوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں. غیر قوموں کو تو چھوڑے آپ، ان کے پاس تو شاید ابھی تک یہ تعلیم گئی بھی نہیں. جو مسیح لوگ بچپن سے یہ تعلیم سنتے آ رہے ہیں، آج تک وہ اس بات کا یقین نہیں رکھتے. یقین رکھیں، ایمان رکھیں اس بات پر، اندھا ایمان رکھیں میرے عزیزوں، کیونکہ یہ کام آپ نے، کسی شخص نے نہیں کیا. آپ کے اور میرے کسی عزیز نے، کسی بھائی نے، باپ نے نہیں کیا کہ ہمیں تھوڑا سا کوئی شک ہو کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا ہے نہیں کہ، یا آپ کے جس کہتے ہیں کہ اس نے، ہم نے تو یہ کام کر دیا، آپ دیکھیں آگے خداون کی جو مرضی. خداون نے خود یہ کام کیا. یہ مصلوبیت کا کام خداون نے خود کیا ہے آپ کے لیے، آپ کے واسطے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اس کے پیار کا یقین کریں. یقین کریں اس کے پیار کا. اگر کوئی آپ کا کام ہے، اگر کوئی آپ کی جاب ہے، اگر ایک بگ اگر ہے، اگر کوئی آپ کا کام ہے، اگر کوئی آپ کی کوئی جاب ہے، تو وہ ہے بلیو کرنا. کیونکہ آپ بلیور ہیں. وہ بلیور کا کام ہے بلیو کرنا. سب چیزوں کا نہیں، مسیح کا بلیو کرنا. مسیح کا تو بلیو کریں، یہوہ کا تو بلیو کریں. ہولی اسپرٹ جو کہہ رہا ہے، چلا چلا کر گواہی دے رہا ہے بائبل میں کہ یو آر ناٹ سنر اینی مور. آپ نہیں ہیں. اس چیز کی گواہی چلا چلا کر دے رہا ہے کہ سن کوئی کرائم نہیں، بلکہ ایک ڈیزیز ہے، ایک بیماری ہے جس کا علاج یسوع نے کر دیا ہوا ہے. بلیو کریں، خدا ان کا بلیو کریں، بائبل کا بلیو کریں. جو آپ اپنے گھر میں شیلف پر رکھتے ہیں، اوپر اونچی مقام پر رکھتے ہیں، اس کا بلیو بھی کریں. اور ویٹ اینڈ واچ کہ آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. میریکلز جو آلریڈی ہو بھی رہے. میں بچپن میں ایک گیت گایا کرتا تھا، سنڈے اسکول جاتا تھا. آج مجھے یاد آ رہا ہے یہ کلام سناتے سناتے کہ میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے. شاد ماں وہ مجھ کو بنا دیتا. ہر روز خدا آپ کی میری ہماری زندگی میں خوشیاں لاتا ہے. دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سمجھنے والا ذہن اور ایمان رکھنے والا دل. اور یہ سب کچھ خدا نے چینج کر دیا ہوا. یسوع نے کہا میں نے تمہارا دل چینج کرتی، گوشتین دل ڈال دیا ہوا تم نے، تمہاری شریش، تمہارا تخم چینج کر دیا ہوا. بلیو اٹ. سب کچھ کر دیا. اب آپ کا کام ہے صرف آمین کہنا، یقین رکھنا یسوع پر. آئی ہوپ کہ دس میسج ول بی بلیس یو. میری دعا ہے. اگر اچھا لگے تو اس کو آگے شیئر کریں. جتنے لوگ میرے ساتھ آج ہیں، بہن شازیہ امتیاز ہیں، ککو بائی ہے ہمارے ساتھ، جمیل وارث ہیں، شیزہ ہے ہمارے ساتھ، جولیٹ بہن ہے ہمارے ساتھ، سیتا باجی ہے ہمارے ساتھ. میں اسکرول کر رہا ہوں جو ہو رہے ہیں، جو کہ اٹک جاتا ہے. پھر اگر کسی کو میں نام نہ لے پاؤں تو پلیز
مجھے معاف کیجیے گا. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ میسیج اچھا لگے تو آگے شیئر کیجیے گا. میرے یوٹیوب پر بھی یہ میسیج ہوتا ہے, میں ڈال دیتا ہوں, رابنسن صادق گریس واک لکھیں گے تو آ جائے گا, تاکہ اور لوگ بھی بلیس ہوں. آئی ہوپ کہ اگلے سنڈے پھر ہم ملیں گے. بلیس یو آل اینڈ آئی لو یو آل.